اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسک انالیسس اینڈ مینجمنٹ۔ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہ رسک انالیسس ہے کیا، ہاؤ وی ول انالائز دا رسکس۔ اب پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ رسک ہوتے کیا ہے۔ رسک ایکچولی جو ہمیں پرابلمز ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ ہمیں فیس ہونی ہوتی ہیں، کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، کہ درمیان میں اگر پروجیکٹ میں اگر کوئی بھی پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ چلا جائے یا ڈیولپر چلا جائے یا کوئی ہارڈ ویئر فیلئر ہو جائے یا سافٹ ویئر اویلیبل نہ ہو جائے، ایسے رسک جس سے ہمارے پروجیکٹ پہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس رسک کو آگے جو ہے کیسے مینیج کریں گے، وی نیڈ ٹو مینیج آل دا رسک ان ایڈوانس، کہ ہم پہلے سے یہ مینیج کریں گے، پہلے سے ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں یہ رسک آ سکتے ہیں اور اس رسک کو ہم پھر بعد میں ہم مینیج کیسے کریں گے۔ اب اس کی انالیسز ہم کریں گے۔ وی ول فرسٹ انالائز آل دا رسک جو کہ آنے کے چانسز ہے۔ Analysis and management of the project risk is also very important activity that a project manager must perform in order to improve the chances for the project. Risk analysis and management involve addressing the following concerns. Future. اب فیوچر میں کیا کیا the worst risks might cause the project to go wrong. ٹھیک ہے، کہ کیا کیا ایسے کازز ہے، کیا کیا ایسے جو ہے پرابلمز ہمیں آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ جو ہے رسک پہ ہو سکتا ہے فیوچر میں، ان اور فیوچر ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف پروجیکٹ اور آفٹر دا ڈیلیورنگ آف دا پروجیکٹ ٹو دا مارکیٹ۔ پھر نیکسٹ ہے چینج، وٹ چینج مائٹ کاز دا رسکس ٹو اسٹرائک۔ اب ایسے کیا کیا چینجز ہوں گے کہ وٹ چینجز مائٹ کاز دا رسک ٹو اسٹرائک، کہ کیا کیا ایسے چینجز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رسک فیس کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، ملٹیپل رسک۔ ہم نے کیا کیا ایسے چینجز ہم نہیں کریں گے جس سے ہمارے پروجیکٹ کے فیلئر کے چانسز ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف پروجیکٹ ہم نے اگر بجٹ ایلوکیٹ کیا، بجٹ میں چینجز نہیں کریں گے، ہم ٹائم ڈیوریشن چینج نہیں کریں گے، کتنے ٹائم میں یہ امپلیمنٹ ہوگا تو ہم وہ ٹائم سٹارٹ سے ہی بتائیں گے، یا ہم ٹیم کو چینج نہیں کریں گے جنہوں نے آدھا کام کیا اور اس کے بعد ہم اس کو ریپلیس کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاؤ چینجز ان ریکوائرمنٹس ٹیکنالوجی پرسنل اینڈ ادر اینٹیز، ٹھیک ہے، آر کنیکٹیڈ ٹو the project affect the project. With choice ہے what options do we have for each risk۔ اب ہمارے پاس پھر کوئی بیسٹ آپشن بھی ہونا چاہیے کہ اگر یہ رسک ہمیں آئیں گے، درمیان میں ملٹیپل رسک آ سکتے ہیں پروجیکٹ فیلئر کے، ٹھیک ہے، بجٹ میں ٹائم ہم ایلوکیٹ کریں گے یا کسی پرسن کا جو ہے وہ کٹ کرے اس طرح، تو اگر ہم اس کو پھر ہمارے پاس اس کا الٹرنیٹ بیسٹ آپشن کیا ہو سکتا ہے۔ So analysis of the risks is very important during the development of the project۔ کام تو ہو جائے گا but how we will manage all these risks which can come in the development of the project۔ So there are two basic risk management philosophies، reactive and proactive۔ اب reactive کیا ہے؟ Reactive Indiana Jones School of Risk Management never worrying about the problems until they happen، جب تک وہ happen نہیں ہوتے، جب وہ problems arise نہیں ہوتی ہے، and then reacting in some heroic way، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بھی رسک جب تک آ نہیں رہی ہوتی یا ہمیں فیس نہیں کرنا، اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں زیادہ ہمیں اس چیز کی، اس پرابلم کے بارے میں ہم اس چیز کو اس کے بارے میں وری کرنا یا اس کو ہم نہیں پہلے سے کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب جب وہ ایک چیز ارائز ہو جائیں گی دین وی ول نو ہاؤ ٹو ہینڈل دس، ٹھیک ہے۔ پرو ایکٹیو، اب پرو ایکٹیو کیا ہے کہ کام سے پہلے ہم نے اس جو بھی کام پرفارم ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کو اس کی ساری پریکٹیکل ورک سے پہلے ہم نے کیا کیا ایکشنز پرفارم کرنے ہیں، کہ اگر کوئی پرابلم ارائز ہو جائے تو ہم اس پرابلم کو اوور کم کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ پرو ایکٹیو
پریکٹیکل ورک ایکچوئل ورک سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم یہ اگر رسک سے انوالو ہوں گے، کوئی پرابلم رائز ہوگا، ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں گے. پھر ہے پرائمری آبجیکٹو ٹو ایوائڈ رسک، کہ ہم اگر ایک رسک ارائز ہوگا تو ہم سٹارٹ میں مطلب ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، پرائمریلی انیشیلی ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، ہمارے بیسک ایمز کیا ہوں گے کہ ہم اس رسک کو کیسے. اب ڈپینڈ کرے گا اس رسک پہ کہ رسک ہے کیسا، ٹھیک ہے، فائنینشیل رسک ہے یا کوئی پرسن کی وجہ سے اس کے ریپلیسمنٹ کی وجہ سے رسک کس ٹائپ کا ہے، پھر اس کے لحاظ سے جو ہے وہ مینیجر وہ گائیڈ کرے گا. انسرٹینٹی دا رسک میں اور مے ناٹ ہیپن، اب ضروری نہیں ہے کہ رسک آئے یا ہیپن ہو یا آئے یا نہ آئے، بٹ ان کیس آف ارائزنگ اے رسک ارائزنگ اے پرابلم دین وی ول ہیو ٹو ہینڈل اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، جس طرح کا وہ رسک انوالوڈ ہے یا وہ پرابلم ہے، اور اگر نہیں ہے دین نو نیڈ ٹو ہینڈل دیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں ہے، وہ پرابلم ارائز ہی نہیں ہوئی اور وہ کام اسموتھلی جا رہا ہے. لاس اف دا رسک بیکم اے ریالٹی انوانٹیڈ کنسیکوینسز آر لوزز ول اکر. اگر ایسا کوئی رسک آئے اور اس کو ہینڈل کرنا اگر پہلے سے اس کے لیے کوئی پریکاشنز نہیں ہوئی تو اس طرح کے رسک کو ہینڈل کرنا جو ہے پاسبل بھی نہیں ہوتا اور ایزی بھی نہیں ہوتا. سو ان دس کیس دا لاس، اس کمپنی کو لاس فیس کرنا پڑے گا. لاس اس طرح کہ اس پروجیکٹ میں ایسے پرابلمز ارائز ہوں گے کہ وہ پھر آگے وہ پروسیڈ نہیں کر سکے گا. سو ٹائم ڈیوریشن ول بی ایکسپینڈڈ، زیادہ ہو جائے گا، جو کہ وہ بھی ٹائم پروجیکٹ کا جو ایلوکیٹڈ ٹائم ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو ہے پراپرلی ہینڈل کرنا اور سٹارٹ میں اس کو بتانا، یا اگر بجٹ ہے تو بجٹ بھی اس طرح ہو کہ اس پروجیکٹ کے مطابق ہو، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا رسک آئے جو سٹارٹ میں اس کے بارے میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہوئی، اس کو انالیسز نہیں ہوئی، تو اس چیز کو ہینڈل کرنے میں بعد میں پھر لاس کا جو ہے ایشو آئے گا. وہ فائنینشیل لاس بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو آ سکتا ہے. رسک انالیسز انوالوڈ کوانٹیفائنگ ڈگری آف انسرٹینٹی، کہ ایک انسرٹینٹی جو اکر ہوئی ہے، جو پرابلم اکر ہوا ہے، اس کو جو ہے اس کو کوانٹیفائی کی زیادہ ایک چیز کتنی کون سا پرابلم زیادہ ارائز ہوا ہے، کون سا کم، مطلب اگر ٹائم ڈیوریشن کا ایشو ہے یا بجٹ کا ایشو ہے تو کون سا زیادہ افیکٹ کر رہا ہے میرے پروجیکٹ کو. انسرٹینٹی آف دا رسک اینڈ لاس ایسوسیٹڈ اٹ، اب اس کے لحاظ سے جو رسک ارائز ہوا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں کتنا لاس فیس کرنا پڑ رہا ہے. ان دس ریگارڈ دا پروجیکٹ مینیجرز ٹرائز ٹو فائنڈ دا آنسر ٹو دا فالوئنگ کویسچن. تو اگر کوئی بھی رسک آیا ہے اس کو کوانٹیفائی ان ڈگری آف انسرٹینٹی، کہ اس کو جو انسرٹینٹی اکر ہوئی ہے اس کو اگر سپوز فائنینشیل ایشو ہے تو فائنینشیل ایشو کتنا افیکٹ کر رہا ہے، یا اگر ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہے، ٹائم ڈیوریشن کے ایشو تو وہ کتنا افیکٹ کرے. تو وہ ڈپینڈ کرے گا کون سا زیادہ رسک ہے، کون سا رسک جو ہے وہ زیادہ انوالو نہیں ہے. تو ہاں اس کے لحاظ سے پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کو یہ وٹ کین گو رانگ، مسئلہ کیا آیا ہے پروجیکٹ میں، جو کام ہمارا ان پروگریس ہے اس میں مسئلہ کیا ہے. ایکچولی وہ پہلے وہ رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہاؤ وی ول آئیڈینٹیفائی دا رسک. سو اس کو پورا گو تھرو کرنا کہ مسئلہ کس چیز میں ہے، پرابلم کیا آئی ہے. دین آفٹر جو اس کا جو پرابلم اکر ہوگا اور اس کو ہم جج کریں گے کہ یہ پرابلم آیا ہے، دین آفٹر دیٹ وی کین ہینڈل دیٹ پرابلم آر دیٹ رسک. سو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایشو کیا آیا ہے. دین وٹ از لائکہڈ آف گوئنگ رانگ، آف اٹ گوئنگ رانگ، کہ اب یہ ہوا کیوں ہے، کس طرح اس کو پھر وہ کرنا کہ اگر یہ پرابلم آئی ہے تو اس پرابلم کے آنے کے ریزنز کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر سپوز ٹائم ڈیوریشن زیادہ لگا ہے تو ٹائم ڈیوریشن زیادہ لگا ہے تو آیا وہ پر جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہے آپس میں جو گروپ ممبرز ہے، آیا بجٹ کم ایلوکیٹ ہوا ہے، آیا ہم نے ٹائم صحیح نہیں دیا، آیا ہارڈ ویئر ریسورسز میں ایشو ہے. اگر سپوز یہ ایک رسک آیا ہے، ٹائم زیادہ وہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہینڈل کرنا. وٹ ول دا ڈیمیج بی، اب یہ اگر پرابلم ارائز ہوگا تو ہمیں کیا ایسا ایشو ہوگا کہ اس میں کیا لاس کے چانسز ہے. وٹ ول بی دا ڈیمیج، وٹ ول دا ڈیمیج بی، کہ کون سی چیز کا لاس ہمیں فیس کرنا پڑے گا، کیا چیز اس میں ڈیمیج ہو سکتی ہے. ڈیمیج مین کہ لاس کس طرح ہوگا، آیا زیادہ ٹائم لے گا، آیا بجٹ زیادہ لے گا. ٹائم زیادہ لے گا ڈیفینیٹلی بجٹ بھی لے گا. آیا ایک
نئے پرسن کی نیڈ ہوگی، ہمیں پروجیکٹ کے لیے کوئی ہارڈ ویئر ریسورس کو چینج کرنا ہوگا یا سافٹ ویئر لیٹسٹ لینا ہوگا، ڈپینڈ وٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. اب یہ جو پرابلم آیا ہے اس کے بارے میں ہم کریں گے کیا، ہاؤ وی ول اوور کم دیٹ پرابلم، ہاؤ دا مینیجر ول ٹرائی ٹو سالو دس ایشو. ٹھیک ہے، اب ڈپینڈ کرے گا کہ ایشو کیا ہے، کیونکہ ایک پروجیکٹ جو ہوتا ہے تو وہ ملٹیپل ٹائپ کے جو ہے ممبرز ہوتے ہیں، ملٹیپل ایکسپرٹیز کے ہوتے ہیں. سو اب چیک کریں گے کہ یہ پرابلم کس گروپ سے ارائز، کچھ ڈیولپرز ہوں گے، کچھ ڈیزائنرز ہوں گے، کچھ ڈپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، کچھ انالسٹ ہوں گے، ڈپینڈ کرے گا. تو یہ پرابلم کس طرف سے آئی ہے اور پھر ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. دین آفٹر دیٹ جب یہ ہینڈل ہوگا تو یہ سارے جو پرابلمز، یہ جو 4 کویسچنز ہیں، اس کویسچن کو جو ہے پروجیکٹ مینیجر کرے گا، اس کو سالو کرے گا. یہ ایشوز کو سالو کرنے کے لیے پروجیکٹ مینیجر کو یہ 4 کام کرنے ہیں کہ واٹ از گوئنگ گو رانگ، واٹ از دا likelihood of its going wrong, and what will the damage be, and what can we do about it. وٹ کین ڈو. دا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اس پرابلم کو اوور کم کیسے کریں گے. یہ پرابلمس تو ہمیں پتہ چل گئی ہے، اس کے ریزن بھی پتہ چل گیا ہے، پرابلم کیا ہے اور یہ کس طرح ہمارا پروجیکٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. مگر اب ہم اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کیا ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ صحیح سے کام ہو اور وہ ہمیں فیوچر میں کوئی پرابلم ارائز نہ ہو. تو یہ دیٹس دا ورک آف دا پروجیکٹ مینیجر. اوکے، سو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا.